وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس کائنات کے اندر وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جہاں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر جی رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش اور کوشش اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ جھوٹ غلط صحیح کر کے اتنی ساری نعمتیں اکٹھی کر کے اپنے گھر کے اندر اپنی حویلی کے اندر لے آئیں کہ ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ حالانکہ چھوٹے بڑے شداد اس دنیا میں گزرے ہیں، کوئی بھی اس دنیا کے اندر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ نہیں بنا سکتا۔ جنت صرف اور صرف آخرت میں ملے گی، دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار حاصل کر لیں، اقتدار بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی اقتدار میرے اللہ کا ہے، نہ اقتدار رہتا ہے نہ اقتدار والے رہتے ہیں۔ زمانے کی شہادت بھی یہی ہے، ہمارا تجربہ بھی یہی۔ کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا نام بڑا ہو جائے، میں ہر جگہ نظر آؤں، میرا ہر جگہ پہ تذکرہ ہو، میں لیل پور کا گھنٹہ گھر بن جاؤں۔ یہ بھی چھوٹی موٹی خواہش ہم سارے انسانوں کے دل کے اندر موجود ہے۔ یہ اس کا اظہار ہے کہ مجھے یاد نہیں کیا گیا، میرا مشورہ نہیں لیا گیا، میرا نام نہیں پکارا گیا، وہاں پہ مجھے نظر انداز کیا گیا۔ یہ دراصل یہی کمزوری ہے جو ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ جتنا مشہور ہو لیں، ہر جگہ پہ آپ کا تذکرہ ہو، بالآخر رہے نام کس کا؟ میرے اللہ کا۔ سارے نام مٹ جانے والے۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد ہو یا آخرت کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے کی بڑی اہمیت ہے۔ راستہ نہ ہو تو منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اس کی اہمیت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ پاک نے دوزخ کا تذکرہ نہیں کیا، قبر کا تذکرہ نہیں کیا، حشر کا تذکرہ نہیں کیا، بات کی ہے تو اسی راستے کے۔ جب تک آپ یہ دعا مانگ نہیں لیتے، آپ کی نماز ہی نہیں۔ اور کسی ایک رکعت میں آپ یہ دعا نہ مانگیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ نہیں، کئی بار اللہ پاک نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر۔ بلکہ ساری کی ساری صورت الحمد میں کوئی دوسری دعا ہے ہی نہیں، صرف یہی ایک دعا ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ جی، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اور صاف ظاہر ہے انعام یہ دنیا کی یہ 3-4 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، یہ انعام تو نہیں ہے۔ انعام یہ ہے کہ آپ ایک ہوں یا 1000 ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن آپ سیدھے راستے پر اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے کے لیے اللہ پاک نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے، آپ کو پیدا کیا۔ اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہیں یا آپ تھوڑے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر، بات وہی ہے، الٹا کر پھر سمجھا دی، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے، جو ان کا دائرہ۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں بھی یہی کہا وہ علامات، اللہ تعالیٰ نے علامتیں پیدا کی ہیں اس کائنات کے اندر۔ علامتیں جب نہیں ہوں گی تو آپ کو پتہ جائے گا کہ حشر کا میدان ہوگا اور زمین ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوگا، اور لوگ اس طرح قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے جس طرح شمع کے ارد گرد پتنگے بھاگتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ حساب کتاب کہاں ہونا ہے، دوزخ کس طرف ہے، جنت کس طرف ہے، دیوانہ وار بھاگ رہے ہوں گے، وہاں کوئی نشان نہیں ہوگا۔ جی، پھر ان نشانوں کی اہمیت اگر آپ دیکھنا اور سمجھنا چاہیں تو کبھی صحرا میں چلے جائیں، یہ ہمارے ارد گرد یہ ہیں بیرون کے ٹیلے، کبھی رات کو جانے کا اتفاق ہو، اور ایک دفعہ ہم پھنس گئے، یقین کیجئے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے
رات کا ایک حصہ ایک ٹیلے پر گزارا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ سڑک کس طرف ہے اور جانا کس طرف ہے۔ پھر کہیں سے ایک ٹریکٹر کی روشنی رونما ہوئی، ہم اس طرف چل پڑے تو پھر منزل تک پہنچے۔ اور یہ حیرت اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ سمندر میں جاتے ہیں، وہاں تو کوئی درخت ہی نہیں ہے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، کس طرف جائیں، یہ جہاز کس طرح سفر کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ علامات ہم نے پیدا کی ہیں، یہ کوئی کم ہماری مہربانی نہیں ہے۔ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ، اور پھر ستارے ہم نے بنائے ہیں، زمین کے اوپر بھی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ نشانیاں ہیں، یہ درخت نشانیاں ہیں، یہ وادیاں نشانیاں ہیں، یہ درے نشانیاں ہیں، یہ لمبی لمبی سڑکیں اور ان کے اوپر لگے ہوئے سنگھائے بیل، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ لیکن آسمان کے اوپر بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ ہاں جی، یہ قطب نما ایک پیمانہ ہے نا سپنوں کو متعین کرنے کے لیے۔ قطب نما کو قطب نما کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا رخ قطبی ستارے کی طرف ہے، شمال کی جناب، اسی سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ شمال ادھر ہے، کیونکہ وہ سیدھا ادھر رخ کر لیتا ہے تو جنوب ادھر ہوگا، مشرق ادھر ہوگا، مغرب ادھر ہوگا۔ ہاں جی، پرانے زمانے میں لوگ ان ستاروں کو دیکھ کر وقت کا تعین کرتے تھے، سحری کا تعین اس وقت ہارن بجا کر تو نہیں کیا جاتا تھا، انہی ستاروں کا اندازہ لگاتے تھے، ان ستاروں کے نام رکھے ہوئے۔ تو بالنجم یہتدون، یہ ستارہ جو ہے اس کے ذریعے تم راستہ پکڑتے ہو۔ اور پھر آخر میں یہ اللہ تعالیٰ، سن لیں آپ اس بات کو، یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دعویٰ پہلے کر دیتا ہے، دلیلیں بعد میں دیتا ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہوں، پھر دلیلیں دی ہیں میں اس لیے اللہ ہوں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دلیلوں کو اور نشانیوں کو پہلے بیان کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، یہ صورت جو ہے اس کے اب 15-20 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی، میں نے زمین پیدا کی، میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے سورج پیدا کیا، میں نے چاند پیدا کیا، میں نے اس زمین کے اندر کھیتیاں پیدا کی، مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ نتیجہ ہے ان ساری آیتوں کا، آج کی یہ آیت نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو میں نے، افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ چیزیں تو میں نے پیدا کی ہیں، اور جن کی محبت پہ تم لٹو بنے ہوئے ہو، جن کے سامنے، جن کی محبتوں سے تمہارے دل آباد ہیں، جن کے سامنے تم ماتھے جھکاتے ہو، جن کے نام پر اپنے تم نظریں دیتے ہو، نیازیں دیتے ہو، یہ بتاؤ یہ چیزیں تو میں نے پیدا کی ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ ہے اصل حاصل، میں نے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، اس لیے میری محبت، میری اطاعت، میری پوجا و پرستش کرو۔ لیکن تم اطاعت، پوجا و پرستش اور محبت دوسروں کی کرتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی چیز کسی دوسرے نے پیدا کی ہے؟ زمین کسی نے پیدا کی ہے، آسمان کسی نے پیدا کیا ہے؟ دانا جو زمین کے اندر جاتا ہے اس کو کون اگاتا ہے؟ کوئی ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں اس کو اگاتا ہوں؟ ہاں جی، تو اب دیکھیں قرآن کے لفظ سنیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے، افمن یخلق، کیا وہ آدمی یا وہ ہستی، یخلق جو پیدا کرتی ہے۔ پیدا کرنے کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا، ایک چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کو جوڑنا، یہ پیدائش نہیں ہوتی، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ صحیح جو ہے، ایک چیز پہلے سے موجود نہیں ہوتی اس کو وجود میں لے آتا ہے، یہ پیدائش۔ اب ان میں سے کون سی ہستی، افمن یخلق، کون ہے جو یخلق کو پیدا کرتا ہے، یا وہ جو پیدا کرتا ہے اور لا یخلق، اور دوسرے اس کے مقابلے میں وہ ہے جو پیدا کر ہی نہیں سکتا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک فکرہ کہتا ہے، میرا خیال ہے آپ کے لیے کہتا ہے یا میرے لیے کہتا ہے یا سب انسانوں کے لیے، افلا تذکرون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ اتنی بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف اللہ ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا، ایک طرف وہ ہے جو اللہ کی پیدا کیے ہوئے ہیں، جن کی زندگی اپنی نہیں ہے، جن کی موت اپنی نہیں ہے، جن کا نفع اپنا نہیں ہے، جن کا نقصان اپنا نہیں ہے، سارا کس کے ہاتھ میں؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا عروج بھی دیکھتے ہو، ان کا زوال بھی دیکھتے ہو، ان کی ناموریاں بھی دیکھتے ہو، ان کی بے نامیاں بھی دیکھتے ہو، کندھے اچکاتے ہیں، پھر ہسپتالوں میں مرتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری عروج و زوال کی داستانیں تمہیں یہی بتاتی ہیں کہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ افلا یذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا